Islamic, Urdu, بسم اللہ Beta, الرحمن like, الرحیم share, comment, الحمد subscribe. للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، ہماری شریعت میں سب سے بنیادی چیز ہے دل کا یقین۔ ہم یہ کریں گے ہمیں یہ ملے گا، ہم یہ کریں گے ہمیں یہ ملے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، لیکن یہ یقین ہو تو فائدہ ہے، بغیر یقین کے آدمی رواجی طور پر کرتا رہے یہ نہیں۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا پتہ نہیں ہے نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت ہے جہنم ہے نہیں ہے، تو وہ وسوسہ پتہ نہیں یہ کروں گا تو یہ ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ آج ہمارے یقین کمزور ہو گئے اور صحابہ کے یقین بہت مضبوط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت میں آیت الکرسی کوئی پڑھ لے تو فرشتہ آ کر پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ یہ کہتے تھے میں آیت الکرسی پڑھتا تھا اور فرشتہ آتا تھا مجھے سلام کرتا تھا، میں اس کو سلام کا جواب دیتا تھا۔ یقین۔ آپ نے فرمایا کہ حتیم اور حجر اسود کے درمیان یہ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو طواف کرنے والوں سے مسافہ کرتے ہیں۔ تو کہتے تھے بھی ہمیں اتنا یقین تھا کہ فرشتے ہم سے مسافہ کرتے تھے، ہم ان سے مسافہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو، جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، یہ یقینی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے ہی کہا گیا نا الذین یؤمنون بالغیب۔ کون کامیاب ہوں گے؟ جو مغیبات پر یقین رکھتے، دکھائی نہیں دیتا۔ مشاہدے پر یقین تو کتے کو بھی ہوتا ہے، جو چیز دیکھی اس پر یقین وہ تو کتے کے پاس بھی ہے۔ روٹی دکھاؤ تو آئے گا، ڈنڈا دکھاؤ بھاگے گا، یہ مشاہدے کا یقین ہے۔ دکان کا یقین، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کمزوری والی چیزیں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، میں یہاں بیان کر رہا ہوں، فرشتے موجود ہیں، یقین ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آسمان تک اتارے فرشتے،
بھرے ہوئے ہیں. جہاں دین کی بات ہوگی وہاں فرشتے آ جائیں گے. آپ قرآن پڑھو گے فرشتے آ جائیں گے. یہ چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی. یہ اندر کی مایا ہے. یہ کوالٹی والی چیز ہے جو ہر آدمی کو نہیں ملتی. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. رکوع کروں گا مجھے یہ ملے گا, سجدہ کروں گا مجھے یہ ملے گا. صبح شام کی دعائیں جو میں نے لکھی ہیں مومن کے اذکار میں, تو اس میں ساتھ ساتھ اس کی فضیلتیں بھی لکھی ہے. تو اس کی فضیلت ہے, اس کی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے ہاتھ سے کوئی مسکین کے ہاتھ میں صدقہ دے تو اللہ بری موت سے اس کی حفاظت کرتا ہے. ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے گا, بری موت میں نہیں مرے گا. شرط یہ اپنے ہاتھ سے حاجت مند کی حاجت پوری کرو. یقین حضور نے بتایا ہے, صحابہ کا معمول تھا. بچے کے ساتھ بھیجے, بچے کی عادت ڈالو. بچہ یہ 5 روپیہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے جا کر دیا, فقیر کھڑا ہے. اس میں یہ مت دیکھو کہ نقلی ہے کہ اصلی ہے فقیر. یہ مت دیکھو کہ یہ فقیر اصلی ہے نقلی ہے. بس آپ تو دے دو. وہ فقیر کے بھیس میں ہے تو آپ دے دو بس. باقی اس کا اللہ کا معاملہ. حارثہ ابن نعمان ایک صحابی تھے, حدیث میں آتا ہے. واحد صحابی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جنت میں وہ اکیلے صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا. جب معراج میں گئے تھے اور نے فرمایا اے حارثہ ابن نعمان, بے حارثہ ابن نعمان کہاں ہے؟ نہیں, لیکن میں نے جنت میں اس کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وجہ کیا کہ یہ اپنی ماں کی خدمت بہت کرتے تھے. حارثہ ابن نعمان. قرآن بہت بڑی دولت ہے. فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. آج اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی. فرشتوں کو اجازت نہیں ہے تو قرآن پڑھو. آج تک جب ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کی قدر نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں, اسٹاپ. پوری نماز فرشتے نہیں پڑھ سکتے, ٹکڑے ٹکڑے. بس تمہیں رکوع کی اجازت ہے, تمہیں سجدے کی اجازت ہے, تمہیں رسیدہ ہے. بعض صورتوں کی بعض فرشتے کی اجازت ہے اتنا پڑھو, لیکن لائیں گے فرشتے. ابھی جبریل لائیں گے, پورا قرآن لائیں گے, آ کر حضور کے سامنے پڑھیں گے. یا کچھ فرشتوں کی اجازت دے گا. عام طور پر فرشتے قرآن نہیں پڑھتے. تصویر میں لگا دیا اللہ نے, اور ہم کو اللہ نے سب کچھ دے دیا, آل ان ون. سب نماز بھی پڑھو, صدقہ بھی دو, قرآن بھی پڑھو, تہجد بھی پڑھو. فرشتے تہجد پڑھتے ہمارے لیے تہجد نہیں. فرشتے بقرعید مناتے ہیں کیا؟ فرشتے روزہ رکھتے ہیں, فرشتے حج کرتے ہیں, حج کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں. کہ حج کرنے والے جو ہیں ان کا ساتھ دیں. عوامر انسان کی طرف آئے, فرشتے کی طرف دوسرے عوامر ہیں. جناتوں کی طرف انسان کی طرف. جیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں جنات بھی پڑھیں, ان میں بڑے بڑے قاری ہوتے ہیں. جناتوں میں اچھا قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں. یہ ہمارا سبق جو ہے الحمدللہ جنات بھی سنتے ہیں. دین کی بات ہے نا, دل کی بات تو ہر آدمی سنے گا. جو روح ہوگا, جس کے دل کے اندر کچھ رمق ہوگی, وہ سنے گا, کوشش کرے گا سننے کی تو کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ حارثہ ابن نعمان جو تھے یہ اخیر میں نابینا ہو گئے تھے, بینائی جا چکی تھی. تو انہوں نے اپنے گھر سے لے کر مسجد نبوی تک یا اپنی جگہ سے لے کر مسجد نبوی تک انہوں نے رسی باندھ دی تھی. مکان قریب تھا ان کا. مسجد نبوی میں جانا ہو تو ہر وقت کہاں بچوں کو بلا, وہ رسی پکڑ 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 کے جو ہے جاتے تھے, اور رسی پکڑ کر جو اپنے گھر پر آتے تھے. یہ ترتیب تھی.
لیکن جب بھی کوئی بھی ان کے دروازے پر کوئی سائل آتا، کوئی فقیر آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے، تو مانگنے والے کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوالی آئے اس کو منع مت کرو، جھڑکو مت، آپ کے پاس ہے دے دو، نہیں ہے تو بہت محبت سے معذرت کرو، بھائی یہاں سے شرم نہیں آتی، روزانہ آتا ہے، یہ جملہ نہیں۔ فلا تنہر کا مطلب یہ ہے گا جھڑکو مت، اس کو منع مت کرو، ہاں ہے آپ کے پاس عزت کے ساتھ دے دو، اور عزت کے ساتھ دے کر کبھی احسان مت جتاؤ، کہ احسان جتانے سے وہ نیکی گئی، احسان جتایا تو نیکی گئی، دے دو، اللہ نے توفیق دی آپ کو، دے دو اور جو اپنے آپ کام میں لگ جائے۔ تو حارثہ بن نعمان یہ نازلہ ہو گئے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل آتا تو ان کو ٹوکرا سا ٹوکرا، اندھے تھے بیچارے، تو ٹوکرے پہ ٹٹل رہے، ٹوکرا لاؤ ٹوکرا لاؤ ٹوکرا لاؤ، اس کے اندر کچھ درہم دینار کوئی چیزیں وہ ٹوکرے میں رکھی رہتی تھی، وہ ایسا ایسا کر کے ٹوکرے سے جو آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے اور آہستہ آہستہ کھڑے ہو کر رسی پکڑتے اور رسی پکڑ کر جو ہے دروازے تک جاتے، وہ سائل کو اپنے ہاتھ سے دیتے، تو ان کے بیٹے تھے بڑے بڑے، وہ پوتے وہ ابا دادا نانا، اب آپ ایک تو نابینا ہے اور اب چلو گے تو کہیں ٹھوکر لگے گی، گر جاؤ گے، تکلیف ہوگی، اس سے اچھا یہ کہ ہم دے دیتے ہیں آپ کی طرف سے۔ فرماتے اللہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیث بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرے اور اپنے ہاتھ سے پورا کرے، اپنے ہاتھ سے دے، تو اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے۔ میں بری موت سے بچنا چاہتا ہوں۔ تین چیزیں ہیں بری موت سے بچنے والی، یہ میں نے لکھی ہے، مجھے ایک یاد ہے، دو یاد نہیں ہے، میں نے لکھی ہے، بیانات بھی کیے ہیں لیکن بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا، پہلے میں تین چیزیں کہنے والا تھا، تین چیزیں میں نے لکھی اپنی کتابوں کے اندر ذکر موتی میں، اب جو تو سمندر بن گیا ہے کتاب، پتہ نہیں کیا کہاں لکھا ہے کیا لکھا ہے، لیکن پکا میں پہلے بہت بیان کرتا تھا، اس لیے اپنے بچوں کی عادت ڈالو کہ اپنے ہاتھ سے، میں گھر سے نکلتا ہوں تو کچھ پیسے میرے جنات کو دے دیتا ہوں، یہ پیسے پکڑ، پیسے ملے تو میرے ہاتھ سے دلواؤ تاکہ بری موت سے آدمی بچے، یہ یقین ان کا معمول تھا حارثہ بن نعمان کا، اور صحابہ دیکھتے تھے کہ ارے دیکھو حارثہ بن نعمان اتنا بڑا آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں قرآن پڑھتے ہوئے اسے دیکھا ہے، تو حضور نے سنا ہے، فرماتے تھے میں نے سنا کہ اب ایک آواز آ رہی ہے جنت میں قرآن پڑھنے کی، ارے بھی کون ہے؟ فرمایا حارثہ بن نعمان ہے، بشیر ابن نعمان، حارثہ ابن نعمان، یہ سارے کے سارے جو نعمان کے بیٹے تھے، ان کے قصے حدیث میں بہت آتے ہیں۔ بشیر ابن نعمان کا قصہ ان کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے، اور حارثہ ابن نعمان کا قصہ یہ آتا ہے۔ یقین ہمیشہ یاد رکھو، بشیر ابن نعمان کا قصہ یہ آتا ہے کہ ایک بیٹا ان کی بہت خدمت کرتا ہے، تو ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھی بہت خدمت کرتا ہے تو کچھ پراپرٹی اس کے نام پر رکھ دو، دے دو، ایک باغ ہے تو یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دے دوں اس کو، لیکن ایک گواہ تو اس کو بناؤ، یہ بشیر ابن نعمان، وہ حارثہ ابن نعمان، لے جاؤ حضور کو بنا دو گواہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ حضرت یہ ہے یہ ہے، آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم حیاتی میں دینا چاہتے ہو تو سب کو برابر دو، اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہو
تو سب کو برابر برابر دے دو، کچھ 19 ہوا 18 ہوا تو حیرت نہیں، بعد میں لڑیں گے نہیں۔ اور ابھی صرف اس اکیلے کو دے رہے ہو، ان کو نہیں دے رہے ہو، تو میں گناہ پر گواہی نہیں دے سکتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ یہ بشیر بن نعمان کا قصہ بخاری مسلم سب جگہوں پر آتا ہے۔ یہ قصہ اپنے حیات میں کوئی دینا چاہے اپنے بیٹوں کو تو برابر برابر دے، بیٹیاں بیٹے سب کو بلا کر کے میں دیکھو 5 بھائی بہن ہو تو یہ 5 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ تو لے لے، 1 کروڑ تو لے، میں جو کرنا ہے کرو، جاؤ۔ حیاتی میں دینا چاہتا ہے۔ مرنے کے بعد میراث ہے، وہ تو احکامات ہیں، اس میں تو تغیر تبدل ہوگا نہیں۔ اور یہ میراث بھی صرف امت محمدیہ میں ہے، پچھلی شریعت میں میراث تھی ہی نہیں۔ ہماری شریعت میں میراث آئی، اس لیے ہندو کے اندر کوئی میراث نہیں ہے، یہودیوں میں نہیں تھی، نصارہ میں نہیں تھی، کسی جگہ بھی میراث کا کوئی نام ہی۔ ہمارے یہاں میراث کا باقاعدہ حکم ہوا، جس کو آج ہم پالتے نہیں ہیں، جس کو آج ہم کرتے نہیں ہیں۔ اس میں چالاکیاں بہت ہوتی ہیں، 98% چالاکیاں ہوتی ہے اس میں، 98%۔ اسی لیے قرآن نے پورا میراث کا حساب کتاب پورا کر کے اللہ نے اتارا۔ نماز کے بارے میں تو اتنا کہہ دیا ابھی نماز پڑھو، قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو وہ ظہر کے 4 پڑھو، فجر کے 2 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا، وہ حدیث بتائیے۔ یہ زکات دو، کتنا دو، کیا کرو، سارے مسائل قرآن نہیں بتائے گا، وہ تو مختصر چیز بتائے گا قرآن۔ حج کرو بس، باقی حج کیسے کرنا، کیا کرنا، رمی جمار کیسے کرنا، عرفات کیسے جانا، یہ کر، وہ سارا حدیث بتائیے۔ میراث میں ایسا نہیں ہے، میراث میں تو اللہ نے کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں، خود کمپیوٹر سے وہاں کا کمپیوٹر حساب کر کے بھیج دیا، یعنی کوئی دائیں بائیں ہو ہی نہیں سکتا، اتنی پختہ چیز۔ اور پھر آگے جب میراث کا قصہ پورا بیان کر دیا، بھائی کو اتنا، بہن کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، اتنا اتنا جو بھی ہے، آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ ہماری حد ہے، خیال رکھنا، فلا تعتدوها، آگے پیچھے مت ہونا۔ آج اسی میں ڈنڈی مارتے ہیں ہم۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قریب سب سے پہلے میراث کا علم اٹھایا جائے گا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے کہ میراث کا علم اٹھایا جائے گا۔ اچھے اچھے مولویوں کے میراث کا علم معلوم نہیں، کیا حساب کتاب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہوا ایسا کہ ایک صحابی تھے، وہ صحابی شہید ہو گئے، اور صرف ثابت شہید ہو گئے کسی وجہ، تو ان کی ایک بیوی، 2 بچیاں اور ایک بیٹا، یہ خاندان تھا۔ ایک بیوی ہے، عرب کیا 2 بیویاں بھی ہوتی تھی، 3 بیویاں بھی ہوتی تھی، ان کی ایک بیوی تھی اور صرف ثابت، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، یہ 4 کا کنبہ تھا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، پر یہ شہید ہو گئے۔ تو اوس کے جو بھائی تھے وہ آئے بھابھی کے پاس، بھابھی بھائی تو دنیا سے چلا گیا، تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، اور تم کچھ دیتے ہی نہیں تھے میراث میں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ 2 بیٹیوں کو بھی نہیں ملے گا۔ بیٹیاں لڑکیاں ہیں نا، لڑکی عورت، اس کا میراث میں کوئی حق نہیں تھا۔ ہماری شریعت میں بھی اخیر تک یہ تھا، اخیر تک۔ تو اور سب سارے کیوں بھائی آئے، اور مکی زندگی میں تو تھا ہی نہیں، مدنی زندگی میں مسائل آئے، تو اب وہ آئے تو آ کر کہا کہ بھابھی آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ آپ عورت ہو، بچیوں کو نہیں ملے گا اس لیے لڑکیاں ہیں، ہاں یہ لڑکے کو ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب بڑا ہوگا، ابھی چھوٹا ہے۔ یہ کہ اگر گھر کا سارا مال لے کر چلے، کھجورے، برتن، کھانا پینا سب لے کے چلے گئے، ابھی بیچاری بیوہ اکیلی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے، چھوٹے ہیں،
جوان عورت ہے، شوہر کے انتقال کا غم الگ. اتنے میں اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گلی سے، یعنی ان کا گھر جہاں تھا اس گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کسی اور کام سے، یعنی اس کا تعلق یہ بیوہ سے نہیں ہے، ایسے گزر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی گلی سے گزرتے تو صحابہ ساتھ ہوتے تھے اور یہ اعلان ہوتا تھا جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ. بچیاں خوش ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے دعا، سب کو دعا دیتے دلاتے. عورتیں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے اوپر چڑھ جاتی تھی، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے ہمارے گھر میں آ جاؤ، لیکن آپ تو اپنے کام سے جا رہے تھے. یہ اوس بن ثابت کی بیوہ نے سن لیا، ارے ہمارے محلے میں حضور آئے، ہمارے محلے میں. وہ جلدی جلدی اٹھی اور یہ بچیاں جو تھی ان کے کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک کیے، منہ ٹھیک ٹھاک کیا، بیٹا تو جو تھا اسے بھی ٹھیک ٹھاک کیا، اور جب وہی دروازے کے قریب جو بیٹھ گئی اور بچوں کو بھی تھوڑا بات کتابوں میں لکھا ہے کہ پردے کے باہر بٹھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس نے زور سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ کھڑے رہے، بھائی کون ہے کیا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ حضرت یہ اوس کی بیوہ ہے. اوس معروف آدمی تھے، شہید ہوئے تھے، سب کو پتا تھا اوس. اچھا کہو کچھ کہنا چاہتی ہو؟ یہ فرمایا بھائی حضرت ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ اوس کے بھائی کل آئے تھے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ تمہیں کچھ ملے گا نہیں، ان بچیوں کو کچھ نہیں ملے گا، ان بیٹے کو ملے گا جب بڑا ہوگا تب ملے گا. اب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہ لے گئے ہیں. بس اتنی میری درخواست ہے اوس کے بھائیوں کو بلائیے اور بلا کر ان سے صرف اتنا چاہیے کہ جب سب لے گئے ہو تو 2 لڑکیاں بھی لے جاؤ، پالے پوسے بڑا کریں، ان کا نکاح کریں، پھر میں رہوں گی، میرا بیٹا رہے گا، ہم دونوں اپنی زندگی گزاریں گے. یہ اس نے درخواست رکھی. جب اس نے درخواست رکھی تو حضور تو وہی کھڑے کھڑے رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری بات کا میں جواب نہیں دیتا ہوں، تیری بات کا میں جواب کے منتظر ہوں، آسمان سے جواب آئے گا، میں جواب نہیں دیتا. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. تیرے بات کا میں جواب نہیں دیتا. حالانکہ آپ جواب دے دیتے تھے، یہ آپ خاموش رہے. میں اچھا آگے جانے والے تھے کئی کام سے، اب جو مڑ بنا نہیں، چلو واپس چلو. واپس ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مسجد نبی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ میراث کی آیتیں نازل ہو گئی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. میں نے تفصیل سے ریاض القرآن میں 4 پارے میں لکھا ہے، اس کو ترجمہ ہی کیا ہے، لیکن ترجمہ اتنا آسان کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. 4 پارے میں دیکھنا سورہ نساء میں 2 رکوع سورہ نساء کا آیتیں نازل ہوئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ میری امت کی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا، کہ میری امت کی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا. اب ہو رہا ہے مجھے 2 لوگوں پر بہت ڈر ہے جو میری امت ظلم کرے گی، ایک یتیم پر اور ایک عورتوں پر. یہ کمزور ہے، یتیم بچہ ہے، کچھ بھی نہیں، ہیلا حوالہ کر کے آدمی پیسہ لے لیتا ہے. اسی لیے کہا، اسی مضمون میں کہا، یعنی سورہ نساء آپ جو 2 رکوع خالی پڑھ گا، شادی کا بیان آئے گا، نکاح کا بیان آئے گا، 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، مضمون آئے گا. اس کے بعد یتیموں کا شروع ہوگا، اس کے بعد میراث کا شروع ہوگا. تھوڑا تھوڑا ترجمہ دیکھو. تفسیر میری آئے گی تو جب میں زندہ رہوں گا دعا کرو اللہ مجھے اتنی عمر تک میں تفسیر پوری کروں. وہ تو آسان طریقے سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اور آسان طریقے سے سب اس میں آئیں گے. لیکن ترجمہ بھی اتنا آسان کیا ہے انشاءاللہ کہ آپ سمجھ جاؤ گے. ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ.
اس کو تھوڑا تھوڑا جہاں یہ احکامات نازل ہوئے تو فوراً حضور نے بلایا، بلاؤ گئی اور اس کی بیوہ کو آئی، آیت پڑھ کے سنائی اور یہ فرمایا کہ دیکھو اس کی برکت سے، اس عورت کی برکت سے میری قیامت تک کے آنے والی عورتوں کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔ ڈرتی عورتیں، میں یہیں پر پانی پی رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی ہے ہماری بھی لڑکی تھی، گول برقع پہنی ہوئی، مول صاحب نے بات کرنی ہے، مول صاحب نے بات کرنی ہے، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا میں کیا بات کروں بچی سے، کیا کہا میں اس کو؟ وہ گاؤں بھی آپ لوگ جانتے ہو، وہ پارٹی بھی آپ لوگ جانتے ہو، وہ نام نہیں لیتا، اسی میں تو جائے گی۔ اس نے مجھے آ کر کہا کہ مول صاحب میرے بھائی لوگ آئے میرے پاس ایک پوٹلی لے کر، اور پوٹلی لے کر آ کر مجھے کہا کہ بھائی آ تارو میر سو پڑھتے امول پاسا وہ بکائے، یہ جملہ کا بکائے او بکائے، یعنی کہ یہ تیرا مال مالک بن جاؤ تو ہمیں واپس دے دے۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے متعلقین میں سے تھے، میں نے فون کیا ان کے بڑوں کو، آج سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، آج میں آپ کے گھر، آج سے آپ کے گھر پہ نہیں آؤں گا۔ تم نے اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جبکہ قرآن کھلی کھلی باتیں کہہ رہا ہے، یعنی مجھ سے دوستی کا ہی مطلب ہے۔ دیا انہوں نے، چاہے اس کا شوہر مالدار ہو، اس کا حق ہے، بلکہ تمہارا شوہر تو بہت مالدار ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے کہ بہنوں کو کہتے ہو تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے، بچوں نہیں ضرورت ہے۔ صدیق اکبر کا جب انتقال ہونے لگا، حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، تو صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، یہ کہا بیٹا عائشہ اب میں جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری فلاں بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے، میراث میں اس کا حصہ رکھنا۔ تو عائشہ نے پوچھا، ان کے مرض الموت ہوئی، اب ماں لڑکے کے اعتبار سے حساب رکھوں یا لڑکی کے اعتبار سے رکھوں؟ اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا آن اکاؤنٹ پیسے لے لینا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے حساب رکھنا، لڑکی ہو تو لڑکی کے حساب سے حساب رکھنا۔ یہ صدیق اکبر کی وصیتوں میں کئی صحابہ کی وصیتیں ملے گی آپ کو، اس لیے آدمی اس کا خیال رکھے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں یہ نہیں یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، آج کل چلا نہیں حدیث موضوع ہے، اسے چکر میں رہتا ہے آدمی، قرآن کے بارے میں کہاں کہو گے ضعیف موضوع؟ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے، عربوں میں یہ کمی نہیں ہے۔ میں عربوں کے ساتھ رہتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، انتقال کے بعد فیکٹریاں بند کر دیتے ہیں، باقاعدہ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں نے میری بہن جو فلاں ہے خالہ ہے اس کو اتنا دیا ہے، میری بہن جو ماریا ہے اس کو میں نے اتنا دیا ہے، ہمارے خاندان سے تعلقات ہوتے ہیں نا، میں نے سب کچھ دیا، میں نے سب برابر کیا، تو میں 2 انگوٹھے کہتا ہوں اللہ دے گا تجھے جا۔ ہمارے یہاں یہ ماحول ہے، ملیشیا میں ایسا نہیں ہے، انڈونیشیا میں ایسا نہیں ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس میں یہ وبا اور بلا مصیبتیں بھری ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں، جہالت الا من رحم ربی۔ اس لیے اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کا خیال رکھو، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔